السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 66 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 65 کا نزول غزوہ بدر یا اس سے متصل بعد میں ہوا، جبکہ آیت نمبر 66 کا حتمی نزول کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ حنین یا اس کے بعد کا ہے اس کا نزول۔ مگر ان آیت میں مضامین کی مناسبت ہے، شاید اسی لیے اس کو اکٹھا کر دیا گیا۔ تو اس تناظر میں دوسری یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دوسری جو آیت ہے وہ پہلی کو منسوخ نہیں کرتی، بلکہ اس کا مفہوم سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ فرمایا الآن خفف اللہ، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی، انکم تم پر، وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ کو علم تھا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ ابتدا میں اسلام لانے والوں جیسا تو حوصلہ نہیں رکھتے تھے، اور ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین کے لیے جو انصار کا جذبہ تھا یا ان کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمائی تھی، تو کچھ عرصہ کے بعد یہ کچھ لوگ اس میں شہید ہو گئے، کچھ بوڑھے ہو گئے اور کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور نئے ہونے والے مسلمان ان انصار جیسی بصیرت یا سیرت تو نہیں رکھتے تھے۔ تو پھر جو پہلے توکل علی اللہ تھا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ جانے سے فطری طور پر اس میں یا کہیے یا بشری سوچ سمجھ کے حساب سے تو کثرت تعداد ہونے پر وہ نازاں ہونے لگے۔ تو یاد رکھیں آیت فرمایا آگے، وَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ، اللہ چونکہ اللہ دلوں کی بات کو جانتے ہیں، جو پہلے حکم تھا کہ تم اگر 100 بھی ہو تو 1000 کے سامنے ڈٹ جانا، پیٹھ نہیں دکھانا۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم میں سے 100 ثابت قدم والے ہوں، صابرۃ یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب ہو جائیں گے۔ یعنی یہ تو بہر صورت ہوگا، اگر تمہارے اندر کچھ لوگوں میں اس طرح کا کچھ جذبہ کم بھی پڑ گیا ہے، اس کے باوجود بھی 100 مسلمان 200 پر غالب آ جائے گا۔ وَإِن يَكُم مِّنكُم، اور اگر تم میں سے الف یغلبوا الفین بِإِذْنِ اللہ، اگر تم سے 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آیت نمبر 65 میں جو حکم ملا تھا 66 میں وہ منسوخ نہیں ہوا، بلکہ اس میں تخفیف کی ہے، اللہ نے رعایت دی ہے۔ اس کا اشارہ بخاری میں بھی ملتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ جب یہ آیت 65 نازل ہوئی کہ تمہارے 20 صابروں کو 200 پر غالب آنا چاہیے، تو یہ مسلمانوں پر گراں گزری، یعنی مسلمان چونکہ مشکل تھا، یہ بظاہر جو نظر آتا تھا، تو اللہ نے اس پر ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلہ میں نہیں بھاگے گا، اللہ نے یہ شرط لگائی۔ پھر اللہ نے اس آیت میں تخفیف کر دی اور فرمایا کہ کم از کم 100 کو 200 کے مقابلہ میں ضرور غالب آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کا جو حکم ہے نا،
یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کی آیت نمبر 15 اور 16 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے پیٹھ نہیں دکھانی، یعنی باوجود اس کے آپ تعداد اگر تھوڑی بھی ہے تو اللہ فرماتے ہیں آپ نے پیٹھ نہیں دکھانی کفار کو، ثابت قدم رہنا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اسی صورت انفال میں آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو، اہل ایمان، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے، زحف میدان جنگ میں، مقاتلہ میں، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو کوئی اس دن پیٹھ پھیرے گا، جو کوئی اس دن پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، الا متحرفا لقتال، ہاں سوائے کہ جنگ کے لیے کوئی پینترا بدلنا ہے، کوئی داؤ لگانا ہے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی جماعت سے ملنا ہے، یا لیڈر نے حکم دیا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا، ومأواہ جہنم، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، اور بری جگہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسے سخت یہ بات فرما رہے ہیں کہ میدان جنگ میں وَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، تم نے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا، یعنی سینہ تان کے رکھ، مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے یار۔ جب اللہ کی ذات عظمت والی، عزت والی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ مسلمان عزت سے جیے۔ یہ تو ہم ہیں کہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ میرا ایمان والا بندہ کفار کے سامنے، غیر مسلم کے سامنے جرت سے، ایمانی جذبے سے سینہ تان کر جیے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی پشت پناہی حاصل ہے، اللہ کی رحمت، برکت، مدد اور نصرت مسلمان کو شامل ہے، جبکہ کفار کو یہ نصیب نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جان دینی ہے دے دو، آپ نے جو ہے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ ہاں کوئی پینترا وغیرہ بدلنے کی صورت ہے تو وہ ہو رہا ہے، لیکن جنگ میں آپ نے پیٹھ نہیں دکھانی۔ یعنی دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ ایک مسلمانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ تو آج پوری عالم اسلام مصلحت کا شکار ہے۔ اللہ رب العالمین پورے عالم اسلام کے اندر یہی دینی اور جہاد کا دین اور جہاد کا جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔